بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ عنایت کیا. دوستو، میں آج آپ لوگوں کے سامنے رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، رمضان ایک ایسا زرعی موقع ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. ایمان و احتساب کیا ہے؟ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت ہو اور اخلاص و للہیت اور رضائے الہی کا حصول ہو. ایمان و احتساب ہی ہے جو انسان کے ہر عمل کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے. مسلمانوں کا اصل مرض بد نیتی نہیں بلکہ بے نیتی ہے، یعنی سرے سے وہ نیت ہی نہیں کرتے. دوستو، ہم وضو کرتے ہیں اس میں نیت نہیں کرتے، ہم دوسرے ارکان دین ادا کرتے ہیں مگر ایمان و احتساب ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا. جب بہت سے لوگ کسی کام کو کرنے لگتے ہیں تو رسم بن جاتی ہے. روزہ ایک عام ماحول ہوتا ہے، روزہ کا ایک عام ماحول ہوتا ہے. ایسے میں کوئی اس اندیشہ سے روزہ رکھے کہ ہم روزہ نہ رکھیں گے تو چھپ کر کھانے پینے سے کیا فائدہ. یہ خیال آیا تو روزہ کی روح نکل گئی. یہ جب خیال آیا
تو روزہ کی روح نکل گئی۔ بیماریوں میں بھی تو اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے، سفروں میں بھی اکثر کھانا نہیں ملتا۔ اسی لیے روزہ کی خصوصیت صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزہ کی حقیقت ہے دوستو اللہ کے حکم کی تعمیل۔ روزہ کی حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل، جو چیزیں چھوڑنے کو کہی گئی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ پہلے ہم یہ کیفیت پیدا کریں، تب جا کر ہماری روزہ کامیاب اور کامرانی۔ کسی عبادت کی خصوصیت اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے، کسی عبادت کی خصوصیت اور اس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو ادائیگی سے دل کے اندر رقت، نرمی اور تواضع و انکساری کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جب اس کے برعکس کبر و غرور اور عجب پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادت مقبول نہیں ہوئی، اس میں کمی رہ گئی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایمان و احتساب کو سامنے رکھے۔ بے سوچے سمجھے بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا کوئی اور عبادت ادا کرنا بے معنی ہے۔ دوستو مجھ سے ایک صاحب فرمانے لگے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جو مزہ افطار کے وقت آتا ہے وہ دنیا کے کسی نعمت میں نہیں، حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں کئی بار نیت کو تازہ کر لیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل پر اس کو 10 سے 7 گنا تک ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزہ کے علاوہ ساری عبادت کے اندر 10 سے 7 گنا تک ثواب ملے گا، سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بندہ تمام محبوب چیزیں میرے لیے چھوڑتا ہے، اسی لیے میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح سے ایک غذا دوسری غذا کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ایک فرض کی ادائیگی دوسرے فرائض کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہے اور اس کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہر رکن الگ الگ ہے، ہر ایک کی فرضیت اور اس کی اہمیت تو بہرحال اپنی جگہ ہے دوستو، مگر ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہے۔ اسی طرح سے روزہ سال کے پورے 11 مہینہ کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی میں ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، توانائی ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے دوستو کہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ نفس پر قابو پا جائے، روزہ کی وجہ سے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے، دین کا شوق وہ پیدا ہو جائے، عبادت کی ادائیگی شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھا جائے۔ تقویٰ کا ترجمہ بعض لوگوں نے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ہر کام کے کرتے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اس طرح سے مشق ہو جائے کہ فطرت بن جائے۔ جس طرح سے آپ عید کے دن کھانے پینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مہینے سے دن میں کھانے پینے کی عادت چھوٹ گئی تھی، اسی وجہ سے آپ کو کھانا پینا خلاف عادت معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ عارضی چیز تھی۔ اسی طرح سے گناہوں سے اجتناب، معاصی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، غصہ سے پرہیز، اسی طرح سے ہر ساری چیزیں سے پرہیز کرنی چاہیے۔
اصل بات تو یہ ہے دوستو کہ روزہ آپ کی زندگی کے اندر واضح تبدیلی کر دے۔ روزہ میں آپ نے گناہوں سے اجتناب کیا ہے تو اس پر قائم رہیے، آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر قائم رہیے، آپ نے روزہ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا تو اب بھی چھوڑے رکھیے۔ اگر آپ یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے روزہ تو رکھا مگر روزہ مقبول نہیں ہوا، کیوں؟ اگر آپ یہ کام کرتے رہیں تو پتہ چلا کہ آپ کا روزہ مقبول نہیں ہوا۔ حج تو کیا مگر حج قبول نہیں ہوا، آپ اس طرح سے روزہ رکھے، کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو یہ کہہ دے کہ واقعتاً یہ روزہ دار ہے، یہ رمضان کے دن میں ہے، پورے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور اس کو کوئی الجھن لگے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کوئی لڑے تو کہہ دے میں روزہ سے ہوں، نفس کی تمام کمزوریوں کو دور کرے، غصہ کو ختم کرے، بغض و حسد کو ختم کرے۔ روزہ اس کو کہتے ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستو، میں مختصر طور پر یہ آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ روزہ کا منشا معلوم ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ معلوم ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم روزہ سے ہیں۔ ہر چیز کریں، تلاوت کریں، استغفار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، آخری شب کا اہتمام کرے، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے، تب جا کر کے میرے دوستو روزہ آپ کی کامیاب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مغفرت فرمائیں گے اس مہینے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔